अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब बहुत खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। नाजरीन, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने एक सवाल किया था आप तमाम लोगों से कि जन्नत हासिल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए या जन्नत हासिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। मेरे पास बहुत से मज़े के जवाबात आए हैं। आज हम इस टॉपिक को कवर करते हैं। मुझे रेहान शबीर कहते हैं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जी तो नाजरीन, हमारा जो कि मौजू था कि हम जन्नत हासिल करने के लिए क्या कर सकते हैं या जन्नत हासिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। मेरे पास बहुत सारे जवाबात आए हैं जिसको मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ बातें डिस्कस करना चाहूँगा जिसका ताल्लुक़ बराह रास्त यानी कि इसी टॉपिक से है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि मुख्तलिफ़ शोबों से वाबस्ता होंगे, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो अभी इस वक्त अपने सेमेस्टर्स के मुतालिक बहुत कुछ सोच रहे होंगे। आप में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इंटरव्यू के लिए बहुत कुछ प्रिपरेशन कर रहे होंगे। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि बहुत सारे बिज़नेस प्लान्स कर रहे होंगे। और हमारी ख़वातीन में भी बहुत सारी इस तरह की ख़वातीन होंगी जो दिन रात बड़े एफ़र्ट कर रही होंगी। इस लॉकडाउन को लेकर भी उन्होंने बहुत सारे प्लान बनाए होंगे मुख्तलिफ़ तरह के होम या ऑनलाइन बिज़नेस करने के लिए, बहुत कुछ एफ़र्ट कर रहे होंगे। अब मैं आप तमाम से स्टेप बाय स्टेप कुछ चीज़ें पूछूंगा। सबसे पहले हम आ जाते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। स्टूडेंट्स, क्या आप अपने परसेंटेज लेवल को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं? अगर करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें करते हैं? ऑफ़ कोर्स आप अपने किसी एक होम गैदरिंग को मैनेज करते होंगे, वहाँ पे कंबाइन स्टडीज़ करते होंगे। अगर आपकी रूटीन 8 घंटे पढ़ने की थी, हो सकता है आपने उसको इंक्रीज़ करके 10 घंटे कर लिया हो, या हो सकता है आपने उसको इंक्रीज़ करके 12 या 20 घंटे भी कर लिया हो। इट मीन कि यू आर ट्राइंग टू डू योर बेस्ट। आप उसमें बहुत ज़्यादा बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम आ जाते हैं उस कम्युनिटी की तरफ जो कि बिज़नेस को प्रमोट करना चाहते हैं या अपने बिज़नेस में कुछ नए प्लान्स लाना चाहते हैं, 24 घंटों में से शायद 18 या 20 घंटे या 16 घंटे उनके जहन में यही सवालात गर्दिश करते रहते हैं कि हम अपने बिज़नेस में इम्प्रूवमेंट्स कैसे लेके आएँ, न्यू मार्केटिंग पॉलिसीज़ को किस तरह अडॉप्ट किया जाए, अपने राइवल्स या अपने कॉम्पिटिटर को किस तरीके से टारगेट किया जाए, अपनी टारगेटेड ऑडियंस को अपनी तरफ किस तरह अट्रैक्ट किया जाए, आपके अपने प्रोडक्ट्स में से कौन सी ऐसी 4 प्रोडक्ट्स हैं जिसको हम कैश काउ कहेंगे, जिसको हम स्टार कहेंगे, जिसको हम क्वेश्चन मार्क में कंसीडर करेंगे। इस तरह से आप लोग सोच रहे होंगे, तो आप लोगों का भी जो टाइम है ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम हो रहा होगा उन प्लानिंग्स में, ख़ास तौर पर इस करंट सिनेरियो को लेकर जो लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों ने फेस करी है। बहुत सारे बिजनेसेस ख़राब हो गए हैं, बहुत सारे बिजनेसेस को ये अपॉर्चुनिटी की तरह मिला है ये लॉकडाउन, जिसमें ऑनलाइन बिज़नेस बहुत ज़्यादा प्रमोट हो गया है। तो अगर हम इसकी पॉजिटिविटी को देखें तो इसमें हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली हैं लॉकडाउन को लेके। अब बात करते हैं स्पेशली उन ख़वातीन की जिन्होंने होम ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट किया है। ऐसी ख़वातीन जो बहुत सारे फैब्रिक्स को सेल कर रही हैं, ऐसी ख़वातीन जो बहुत सारे कुकिंग चैनल्स चला रही हैं, ऐसी ख़वातीन जो बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस को भी मैनेज कर रही हैं। सो एवरीवन इज़ डूइंग देयर जॉब अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी। हर शख्स अपनी अपनी कैपेसिटी में रहते हुए अपनी अपनी जॉब को अच्छे तरीके से परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। इन तमाम सिनेरियोज़ या इन तमाम तरह के लोगों का मकसद क्या है? जी हाँ, इन तमाम लोगों का मकसद है सक्सेस, कि किसी तरह उनको उनके जो गोल उन्होंने सेट कर रखे हैं उसमें सक्सेस मिल जाए। चाहे वो स्टूडेंट्स हों, वो इस वजह से हार्ड वर्क कर रहे हैं कि उनको सक्सेस मिल जाए। बिजनेसमैन हों, वो इस वजह से प्लान्स कर रहे हैं कि उनको अपने बिज़नेस में सक्सेस मिल जाए। अगर होम ऑनलाइन बिज़नेस की बात की जाए तो वो ख़वातीन या ऐसे लोग जो घर से बैठकर बिज़नेस करना चाह रहे हैं, वो भी इसी वजह से दिन रात स्ट्रगल कर रहे हैं कि उनको किसी तरह से सक्सेस मिल जाए। तो घूम फिर कर किस्सा आकर ख़त्म होता है अपने अपने सक्सेस के लिए और अपने अपने गोल्स के लिए। अब मैं जिस बात की तरफ आपकी तवज्जो लाना चाह रहा हूँ
وہ اسی سوال سے منسلک ہے جو میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی کیا تھا اور اس ویڈیو کے شروعات میں بھی میں نے آپ لوگوں سے کیا کہ جنت حاصل کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے. جی اب اس میں بہت سارے طرح کے جوابات مجھے لوگوں نے دیے ہیں. کسی نے کہا کہ جناب ہمیں نیک کام کرنے چاہیے, کسی نے کہا کہ ہمیں ایمانداری سے کام کرنا چاہیے, کسی نے کہا ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے, کسی نے کہا جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, کسی نے کہا ہمیں غیبت سے پرہیز کرنا چاہیے. ہر بات بجا بالکل اپنی جگہ بالکل درست. بینگ اے مسلم اور بینگ اے ہیومن, ہمیں برے کاموں سے الٹیمیٹ بچنا چاہیے. اور ایک سمپل سی بات ہے کہ برے کاموں سے بچیں گے تو اچھے کاموں کی طرف اگر آ جائیں گے, اچھے کاموں کی طرف آتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہم جنت حاصل کریں گے. یہی ہمیں تربیت دی جاتی ہے, ہمارا دین بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے اور ہم سب کا ایمان اور عقیدہ بھی یہی ہے کہ ہم نیک کام کریں گے تو ہم جنت میں جائیں گے, جنت حاصل کریں گے. لیکن یہ جواب ابھی بھی نہیں ہے میرے اس سوال کا جو کہ میں نے پوچھا تھا. اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے اتنی لمبی چوڑی تقریر کر دی اور جواب ابھی تک نہیں دیا. تو جناب والا جواب یہ نہیں ہے جو آپ لوگوں نے دیے ہیں, یہ تو ایک ڈفرینٹ سینیریو میں جواب ہو گئے. میں نے سوال پوچھنے کے بعد جو اتنی ساری آپ لوگوں کو ایگزامپلز دی ہیں, ان ایگزامپلز میں ڈھکا چھپا ایک مقصد ہے. اس مقصد کو سمجھنا ہے ہمیں. میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا, 1 سے 2 منٹ میں تمام چیزوں کو بھی کلیئر کر دیتا ہوں. یہ ویڈیو زیادہ لمبی نہیں ہوگی تو جائیے گا نہیں, اسکپ نہیں کیجیے گا پلیز. ویڈیو کو پورا دیکھ لیجیے گا, 1 سے 2 منٹ کی مزید بات ہے بس. تو جناب والا, اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں, آپ بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں یا آپ کچھ گھر سے اپنے کام کو آپریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو آپ اپنی کیپیسٹیز, جو کہ میری ایک ویڈیو میں نے آپٹیمم مینشن کیا تھا کہ ہر شخص کا ایک آپٹیمم ہوتا ہے, اس ویڈیو کا آئی بٹن میں آپ کو لنک دے دیتا ہوں. سب کو پتہ ہے کہ ہر شخص کی ایک کیپیسٹی ہے, جاگنے کے لحاظ سے, کام کرنے کے لحاظ سے, یا پھر کچھ بھی خرچ کرنے کے لحاظ سے. اس کیپیسٹی کے اندر رہتے ہوئے شخص ایک کام کرتا رہتا ہے تو وہ اپنے سرکل میں چلتا رہتا ہے. کبھی آپ نے کیا یہ آبزرو کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو دنیا میں وہ لوگ جو بہت تیزی سے ترقی کر گئے, ان کی بیسیکلی ایکٹیویٹیز کیا رہی تھیں؟ اگر آپ ان کی ایکٹیویٹیز کو تھوڑا سا اسٹڈی کر لیں تو آپ کو اپنے اس سوال کا جواب مل جائے گا. ہم کسی بھی کامیاب شخص کو اٹھا کر اس کی بایوگرافی چیک کریں یا اس کے متعلق تھوڑا سا اسٹڈی کر لیں تو ہمیں اس سوال کا جواب بآسانی مل جائے گا. اب آپ پوچھیں گے کہ جناب یہ تو بات جنت کی اور اس کی ہو رہی ہے, یہاں تو ہم مسلمس کا بلیف اس طرح سے ہے. تو بات یہ نہیں ہے. میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ میرے تمام جو اوپر دی ہوئی مثالیں تھیں اس میں ڈھکا ہوا چھپا ہوا اس سوال کا جواب ہے. کیسے؟ جب کوئی بھی شخص اپنی نارمل کیپیسٹی میں رہتے ہوئے کام کرتا ہے تو وہ ایک مخصوص دائرے کے اندر رہتا ہے, ٹھیک ہے. اگر کوئی بھی شخص اپنی کیپیسٹی سے ذرا سا اوپر جا کر کام کرتا ہے اور وہ اس کو برداشت کر جاتا ہے تو اٹ مین کہ اس دن وہ اپنی کیپیسٹی کو ایکسپلور کر رہا ہے. ہم سب کے ذہنوں میں ایک لمٹس ہوتی ہیں. اس لمٹس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اگر 6 گھنٹے جاگ لیں, 8 گھنٹے جاگ لیں یا 6 یا 8 گھنٹے کام کر لیں تو ہم نے پہلے ہی مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل جناب 6 بجنے والے ہیں, آفس ٹائمنگ ختم ہو رہی ہے, مجھے تھکاوٹ شروع ہو گئی ہے. یہ ہماری پری پلان ایک مینٹالٹی ڈیولپ ہوئی ہوتی ہے. اب جب ہم زیادہ سے زیادہ کام کرنے کے عادی ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو ہمارا سکسیس کا ریٹ اوپر جانا شروع ہو جاتا ہے. جب کسی بھی کامیاب شخص کی پروفائل کو آپ چیک کریں گے تو اس نے 6 گھنٹے, 8 گھنٹے اور 20 گھنٹوں سے زیادہ, ایون 24 گھنٹوں سے زیادہ بھی کام کیا ہوتا ہے. یہ تمام کام ہی اس کو اتنا اوپر لے کر آیا ہوا ہوتا ہے. تو ہم بھی اگر اپنی پروفائل, اپنی کیپیسٹی کو ہٹ کر تھوڑا سا اپنے آپ کو ایکسپلور کریں اور اپنی کیپیسٹی کو صحیح سے ایکسپلور کریں, اس وقت ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہماری کیپیسٹی ہے کیا, کہ ہم کتنے عرصے کس طرح سے کام کر سکتے ہیں. اب آ جاتے ہیں لاسٹ مومنٹ جو کہ میرا سوال تھا کہ جنت حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے. تو جناب والا, جنت حاصل کرنے کے لیے مرنا ضروری ہے. یعنی کہ جنت تو آپ اس وقت ہی حاصل کریں گے جب آپ مر جائیں گے. اب بہت سے سوالات اس میں ہوں گے کہ یہ کیا جواب ہوا. اس بات کو میں کلیئر کر دیتا ہوں. جنت حاصل کرنے کے لیے مرنا ضروری ہے یا جنت حاصل کرنے کے لیے مرنا پڑتا ہے, یہ کس سینس میں نے کہا, اب بات کو ذرا سمجھیے گا. اگر آپ 10 سے 15 گھنٹے کنٹینیو کام کریں تو بہت تھک جاتے ہیں, لیکن
اگر آپ کو کوئی شخص یہ احساس دلا دے کہ آپ اس 10-15 گھنٹے مزید کام کرنے کے آپ کو 4 گنا زیادہ پیسے ملیں گے تو کیا آپ وہ کام کرنا چھوڑ دیں گے؟ ہرگز نہیں. آپ کہیں گے جی 15 نہیں، مجھے 20 گھنٹے کام کروائیے. اٹ مین کہ آپ اپنی کیپیسٹی کو اپنی مینٹل اپروچ کے حساب سے بڑھا لیتے ہیں. جب آپ اپنی کیپیسٹی کو بڑھائیں گے تو آپ کو تھکن کا احساس کم ہونا شروع ہو جائے گا. آپ کام زیادہ کرنا شروع ہو جائیں گے، آپ فوکسڈ ہو جائیں گے کسی بھی چیز پر. جب آپ فوکسڈ ہو جائیں گے تو آٹومیٹکلی سکسیس آپ کی طرف اپنی ڈائیورجن کر لے گی. آپ سکسیس کی طرف نہیں جائیں گے، یہ ذہن میں رکھیے گا. سکسیس آپ کی طرف آ جائے گی. یعنی اب آپ اپنی تکلیف کو بھی تھوڑا سا برداشت کر رہے ہیں، اپنے جاگنے کو بھی برداشت کر رہے ہیں، اپنی ہارڈ ورکنگ کو بھی برداشت کر رہے ہیں. یعنی کہ آپ اپنے آپ کو مار رہے ہیں، اپنی خواہشات کو مار رہے ہیں کہ آپ کو آج 2 گھنٹے دوستوں میں گزارنے تھے، وہ 2 گھنٹے بھی آپ نے کام کی نظر کر دیے. آج آپ کو 1 گھنٹہ ٹی وی دیکھنا تھا، وہ 1 گھنٹہ بھی آپ نے کام کی نظر کر دیا ہے. یعنی کہ آپ نے اپنے خواہشات یا اپنے آپ کو مارا. جب آپ ان خواہشات کو ماریں گے، اپنے آپ کو اس طریقے سے ماریں گے، تبھی تو آپ کو وہ سکسیس ملے گی. اور وہ سکسیس جس کے آپ خواہاں ہیں، جس کے آپ خواہش مند ہیں، وہ آپ کے لیے کسی جنت سے کم تھوڑی ہوگی. اسی وجہ سے تو آپ اتنا اسٹرگل کر رہے ہیں. تو جو سکسیس آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں بیسیکلی وہ آپ کے لیے ایک جنت جیسی ہے. تو اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو مرنا تو پڑے گا نا. تو میرا ہرگز وہ مطلب نہیں تھا جس مطلب کو آپ لوگوں نے سمجھا ہوگا کہ جنت حاصل کرنے کے لیے نیک کام وہ تو اوبویسلی ہمیں کرنے پڑتے ہیں. لیکن میں دوسرے لحاظ سے دوسرے سینیریو میں نے بات کی تھی کہ جنت حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے. جنت حاصل کرنے کے لیے مرنا ضروری ہے یا اپنے آپ کو مارنا پڑتا ہے. اب اس مارنے کا جو میں نے سلسلہ یا جو میں نے بات کہی، اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ اپنی خواہشات کو مارتے ہیں، آپ اپنے آپ کو مارتے ہیں، تبھی تو جا کے آپ کو سکسیس ملتی ہے. اور وہی سکسیس آپ کے لیے جنت سے کم تھوڑی ہوتی ہے. میری بات اگر آپ کو ضرور سمجھ آئی ہوگی، اگر سمجھ آئی تو مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ کس کس نے میری اس بات کا صحیح جواب لیا اور کس کس شخص نے اس بات کو صحیح سے سمجھا. اگر اس کو سمجھنے میں ابھی بھی کوئی اعتراض یا کوئی پرابلم ہے تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اور دوسری بات وہی کہ آج کل میں پاکستان میں ہوں، میرے ڈفرینٹ موٹیویشنل اسپیچز کے سیشنز ڈفرینٹ ایریاز میں ہو رہے ہیں. اگر آپ اس میں شرکت کرنا چاہیں تو کامنٹس کیجئے، آپ کو لوکیشن انفارم کر دی جائے گی. اور اگر آپ اپنی کسی آرگنائزیشن، کسی انسٹیٹیوٹ میں میرا سیشن کنڈکٹ کروانا چاہتے ہیں تو بھی نیچے دیے ہوئے کامنٹ باکس میں اپنی ڈیٹیل چھوڑیے گا، بتائیے گا. میری کوآرڈینیٹرز، میری ٹیم آپ لوگوں کو اپروچ کرے گی اور تمام چیزوں کو پھر طے کیا جائے گا. ویڈیو اچھی لگے تو اس کو ضرور لائک کیجیے گا، اپنے فرینڈ سرکلز میں شیئر کیجیے گا اور چینلز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنے گرد و نواح اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں پھر کسی اچھے سے ٹاپک کے ساتھ. بہت سارا خیال رکھیے گا اپنا. السلام علیکم.